بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والی دو اہم ترین مہمات ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے بنو قینقاع اور دوسرے کا نام ہے غزوہ سویق۔ ہم ان دونوں غزوات کو بھی پڑھیں گے، غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنو سویق کو، اور اس کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگیں، یہ غزوات کیوں پیش آئے، یہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس کا عنوان غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج تھے۔ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ غزوہ بدر کیسے ایک تاریخی دن تھا جس کی بنیاد پر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور کفر کا سر کچلا گیا، اور اس کی جو انا اکڑ تکبر تھا وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مدینہ میں رہنے والے اور ادھر ادھر کے رہنے والے منافقین اور عرب قبائل بدو گویا ایک طور پر قابو میں آ گئے، اور وہ ڈر سے گئے مسلمان اگر چاہیں تو ہم سے ایک بھرپور قسم کا انتقام لے سکتے ہیں، لہذا انہیں بھی سوچنے کی نئی راہیں ملیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے بعد یہود بھی اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے، جس کا تفصیلی ذکر آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ پھر نصوص یعنی قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جو غزوہ بدر کا تذکرہ آتا ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا بہت پڑھا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس سلوک نے ان کے اوپر مستقبل میں کیا اثرات مرتب کیے، یہ ہم نے پڑھا۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج کا یہ سبق تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے غزوہ بدر کے بعد کی دو مہمات، جن میں سے پہلی مہم یا پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہے۔ بنو قینقاع یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، اور جیسے کہ عمومی طور پر ان کا مزاج، ان کی فطرت بلکہ بد فطرتی یہ تھی کہ یہ عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جب کسی سامنے طاقتور کو دیکھتے تھے تو وعدے تو کر لیتے تھے، لیکن جب کہ ان کے ایفا کا، وعدے کے پورا کرنے کا وقت آتا تو پھر یہ وعدہ خلافی اور بے مروتی اور بد لحاظی کا سا مظاہرہ کرتے۔ بنو قینقاع والوں نے بھی ایسے ہی کیا، کیونکہ انہوں نے اتحاد تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، میثاق مدینہ تو مسلمانان مدینہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ چوری چھپے اہل مکہ سے اتحاد کرنے لگے تھے، گویا مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کٹ جوڑ کرنے لگے تھے۔ علاوہ ازیں ان کے اندر ایک غرور اور گھمنڈ بھی تھا، بات بے بات پر معاملات کو طے کرنے کے بجائے عیاری مکاری کرتے، چالاکیاں کرتے، غرور کا مظاہرہ کرتے، گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ چلا رہے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کے علاقے میں جا کر ان کو واعظ اور نصیحت کی اور ان کو میثاق مدینہ پر عمل کرنے کا کہا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں تو مکہ والوں کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا فخر و غرور مٹی میں ملا دیا، تو بجائے اس بات کو سمجھتے الٹا بنو قینقاع نے نبی علیہ السلام کو چیلنجز دینا شروع کر دیے، اور اس وقت انہوں نے جو کچھ جملے کہے ان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اہل مکہ اناڑی لوگ تھے، ان کو تو جنگ و جدل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ اگر یہ حالات کبھی ہم پر آ گئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میدان کارزار کے مارکہ آرا کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ایک صاف چیلنج تھا کہ ہم ہر طرح سے ضد پر انا پر آئے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا ہم دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے یہ ساری باتیں برداشت کی اور بنو قینقاع والوں کے پاس سے واپس آ گئے، اور کوئی انتقامی رویہ، کوئی انتقامی کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا، کیونکہ ابھی تک بازار ان کے پاس تھا، تو ایک مسلمان خاتون ان کی طرف گئی ہوئی تھی اور وہ سناروں کے ہاں کوئی خرید و فروخت کر رہی تھی، لیکن ان یہودیوں نے اس مسلمان خاتون کی، اس انصاری عورت کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی اور اس کا دوپٹہ وغیرہ کسی کیل میں، کسی نوک میں پھنسا دیا اور اس طریقے سے اس کو بے لباس اور برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ ایسا معاملہ تھا جس کو دیکھ کر مسلمانوں کا خون کھول اٹھنا تھا۔ اتفاق سے
کچھ انصار صحابہ بھی وہیں پر موجود تھے. جب انہوں نے اپنی خاتون کا یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے آ کر ان یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور جھڑپ ہو گئی اس کے نتیجے میں. اور پھر یہ سارے کے سارے یہودی مسلح ہو کر اس صحابی پر چڑھ دوڑے اور آخرکار ان صحابی کو شہید کر دیا. اور جب یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو یقیناً پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہماری خیر نہیں. تو اس سے پہلے کہ مسلمان کوئی کام کرتے ان سارے لوگوں نے جنگ کی تیاری کی اور اپنے قلعوں میں گھس کر بیٹھ گئے. اور انہوں نے یہ محسوس کیا جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ انہیں لگا کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں ہر طریقے سے محفوظ کر لیں گے, انہیں بچا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ اجازت دی کہ اس طرح کی خیانت کرنے والی قوم کو برابر سرابر کا جب تک جواب نہ دیا جائے تب تک ان کو اندازہ اور احساس نہیں ہوتا. لہذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 نازل فرمائی اور اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. اگر کسی قوم کی طرف سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہونے لگے تو پھر ان کے معاہدات ان کی طرف ہی پھینک دو اور برابر سرابر کا جواب دو. ان اللہ لا يحب الخائنین. اس طرح کی خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. گویا اجازت دے دی کہ بنو قینقاع معاہدات اپنے جو تھے وہ توڑ چکے ہیں, میثاق مدینہ کی پامالی خود کر چکے ہیں. لہذا مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ برابر سرابر جواب دے. دوسری طرف یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمان ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. لہذا یہ خود اپنے قلعوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا اور اپنے آپ کو محصور کر دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو قلعے ہیں وہ ہر طرح کے دشمن سے, ہر طرح کی مشکل سے بچا لیں گے. اب مسلمانوں کی باری تھی. مسلمان ان کی طرف نکلے. یہ 15 شوال کی تاریخ تھی, سن 2 ہجری تھا. مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ان کے قلعوں کی طرف, ان کے علاقوں کی طرف پیش رفت کی اور 15 روز تک مسلسل ان کے قلعوں کو گھیرے رکھا. اور 15 روز بعد جیسے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوا یہ سارے کے سارے ہار گئے اور مسلمان اس وقت تک ان کے قلعوں کو فتح کر چکے تھے. اب مسلمان ان کے مالک تھے. مسلمانوں نے ان کو بزور شمشیر گویا کنٹرول کیا تھا اور اب ہر لحاظ سے, ہر قانون سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنے کی اجازت تھی. دوسری طرف قانون یہود اور ان کی جو آسمانی کتاب تھی اس میں دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی تھا کہ جنگی جو قیدی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں. اور روایت عرب بھی یہ تھی کہ اگر دشمن ہمارے کنٹرول میں آ جائے قتل کرتے ہیں اور اس کا ذرہ بھی بالکل نہیں چھوڑتے. تمام مفتو افراد کا قتل کر دینا ہی ان کا اصل فیصلہ تھا. لہذا ان کی مشقیں کسی گئی, ان کے افراد کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور باندھ کر وہاں پیش کر دیا گیا. اس موقع پر یہودیوں نے اپنی فطری عیاری مکاری دکھائی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, واقعی اس مرتبہ ہم سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہوا. اور یہ اور وہ اس طریقے کی انہوں نے بات کر کے یہ کہا کہ اگر اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی ایسی جسارت نہیں کریں گے. پھر عبداللہ بن ابی جو کہ انصار میں سے تھا لیکن انہوں نے اسلام کبھی بھی قبول نہیں کیا بلکہ یہ رئیس المنافقین تھا اور یہ یہودیوں کا, بنو قینقاع والوں کا حلیف تھا, ان کے سپورٹر تھا ان کا یہ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی درخواست قبول کر لیجئے اور میری سفارش اس حوالے سے ان کے بارے میں قبول کیجئے. تو یہ بھی ان کی سفارشیں کرنے لگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گستاخیوں کو, ان کے بڑے بڑے جرائم اور خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ان کی درخواست منظور کی. تو پھر انہوں نے ایک اور درخواست کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں سے جا تو رہے ہیں, بس ہمیں یہ اجازت دیجئے کہ ہم خود بھی یہاں سے نکل جائیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائیں اور صرف اتنا سامان اپنے ساتھ لے جائیں جتنا ہم اپنی سواریوں پر لاد سکیں, اپنے اونٹ وغیرہ پر لے کے جا سکیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے یہ بھی منظور کر لیا اور کہا کہ تم یہاں سے جاؤ, بس جتنا لے جانا ہے تمہیں وہ بھی لے کے چلے جاؤ. اس طریقے سے بنو قینقاع نے مدینہ اور یثرب کی یہ جو خطہ تھا, یہ علاقہ جو تھا وہ خالی کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی کہ اپنا جو سامان وغیرہ سمیٹنا ہے یہاں سے سمیٹو اور پھر دوبارہ یہاں اس علاقے کا, اس خطے کا رخ نہ کرنا. اور ایک صحابی کو ان کا ذمہ دار بنایا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو. لہذا یہ مدینہ سے نکلے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں انہوں نے بسیرا کر لیا اور 1 سال کے اندر اندر قریباً سارے کے سارے بنو قینقاع ختم ہو گئے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس جیسے ایک رذیل دشمن سے جان چھڑائی اور مسلمان اس غزوے میں
فاتح رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے سے بنو قینقاع والے معرکے سے غنیمت بھی ملی تھی، جس میں جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشیاء ملی ان کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کمانیں ملی، 2 زرہیں ملی اور 3 نیزے ملے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قینقاع کے قلعوں میں سے 3 تلواریں ملی، اور جو خمس اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے حاصل ہوا۔ بقیہ جو غنیمت تھا وہ مسلمانوں میں برابر سرابر تقسیم کر دیا گیا۔ یوں بنو قینقاع کا یہ جو معاملہ تھا یہ مکمل ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد غزوہ سویق واقع ہوا۔ غزوہ سویق کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد اور نصرت کی وجہ سے مسلمان فاتح رہے تھے، اور مشرکین کو ایک عبرت ناک قسم کی شکست ہوئی تھی۔ اور اگر اس کا تفصیل سے ذرا مطالعہ کریں تو غزوہ بدر کے اندر مشرکین کے سردار مر گئے تھے، ان کے بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور ان کے جو نامور پہلوان اور جنگجو قسم کے لوگ تھے وہ پسپا اور شکست خوردہ ہو گئے تھے، اور جو ان کے بڑے بڑے بہادر تھے اور جری قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ اسی طریقے کی بے شمار رسوائیاں غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو ملی تھی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر ان کے لیے ایک انتہائی عبرتناک قسم کی شکست تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اہل کفر کے نمائندے تھے، اور ان کو بڑا اشتعال تھا اور بڑے غصے میں تھے کہ بدر کے اندر اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے اشتعال کی جو وجوہات تھی ان میں سے اگر چند کا ہم تذکرہ کریں تو ایک لحاظ سے یہ جنگ کا سبب بنے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی مکہ ایک آدمی بھیجا تھا کہ بھائی جلدی سے اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لیے یہاں پر نکلو، اور وہ تجارتی قافلہ بچانے کے لیے آئے اور غزوہ بدر ہوا۔ پھر دوسرا یہ کہ ابو سفیان خود اس جنگ میں شرکت بھی نہیں کر سکا کیونکہ یہ راستہ بدل کر مکہ پہنچا تھا اور دوسری طرف سے جنگی قافلہ دوسرے راستے سے آ گیا تھا، لہذا یہ جنگ میں شرکت بھی نہ کر سکا۔ اب اس کی عدم موجودگی میں اس کے بیٹے نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس وجہ سے ابو سفیان کو بڑا اشتعال تھا۔ اسی طریقے سے وہ جتنے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتا جو غزوہ بدر کے اندر گئے تھے تو ان میں سے بہت سارے رشتہ داروں کی موت ہوئی تھی، بہت سارے قید و بند میں تھے، اس وجہ سے ابو سفیان کو بڑی پریشانی تھی۔ پھر اس کو یہ بھی ہر وقت یہ پریشانی ستائے رکھتی تھی کہ قریشیوں کی مکہ پر اور عرب والوں پر ہمیشہ کی ایک سرداری تھی، اب مسلمانوں نے اس پر ایک ایسا داغ لگا دیا ہے جو کبھی مٹے گا نہیں۔ لہذا ابو سفیان نے ایک قسم کھائی، اور اس نے قسم یوں کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے انتقام نہ لے لوں، اپنے اس نقصان کا بدلہ نہ لے لوں، تب تک نہ میں غسل کروں گا، غسل ہو یا غسل جنابت ہو، نہ میں اپنے سر وغیرہ میں تیل لگاؤں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا، یہ ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں یہاں تک کہ میں مسلمانوں سے انتقام لے لوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی یہ قسم پوری کرنی تھی، تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ابو سفیان نے اپنی سی انتقام کی تیاریاں کی، اپنے 200 جانباز اپنے ساتھ لیے اور مکہ سے نکل کر مدینہ کی بستی میں پہنچا۔ یہاں مدینہ کے مضافات میں جو بنو نذیر رہ رہے تھے، دوسرا یہودی قبیلہ، ابو سفیان نے اس سے ملاقات کی، سلام بن مشکم کے ہاں گیا، وہاں رات بھر شراب پی، اس کے ساتھ گفت و شنید کی اور دیگر بعض یہودی سرداروں سے ملا۔ کچھ نے تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے کیونکہ ہم بنو قینقاع والوں کا انجام دیکھ چکے ہیں اچھی طریقے سے، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مسلمان ہمارا بھی وہی حشر نہ کریں۔ بعض نے کہا کہ تم اقدام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ افرادی قوت میں ابو سفیان کو دی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی کر سکے اور یہود بھی اس سے محظوظ ہو سکیں، اس سے لطف اٹھا سکیں۔ اس طریقے سے ابو سفیان آگے بڑھا اور عریض نام کا ایک علاقہ تھا وہاں تک پہنچا۔ وہاں پر مدینہ والوں کے کچھ باغات، کچھ کھیتیاں وغیرہ تھی، ان کو جلا دیا۔ کچھ کاشتکار وہیں پر کام وغیرہ کر رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی کو، ایک شخصیت کو انہوں نے شہید کر دیا اور اس طریقے سے واپس پلٹنے لگا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ اہل مکہ کی طرف سے ابو سفیان آیا اور اس نے یہ والی حرکت کی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور 200 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور ابو سفیان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ یہ 5 ذی الحجہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسلمان ابو سفیان کا پیچھا کر رہے تھے اور ابو سفیان سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ تعاقب کرتے کرتے مسلمان وادی قدر تک گئے اور ابو سفیان کا پیچھا کرتے رہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگا، بلکہ اپنے آپ سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ ستو کی بوریاں تھیں، وہ گرانا شروع کر دیں۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ سویق یعنی دشمن جو
ستو گرا کر بھاگا، اس کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے غزوات تھے جو غزوہ بدر کے بعد پیش آئے، ایک غزوہ سویق جس میں ابو سفیان کی کاروائی کا تذکرہ ہے، اور ایک غزوہ بنو قینقاع جس میں یہود بنو قینقاع کی بغاوت کا تذکرہ ہے اور ان کا اپنے انجام تک پہنچنے کا تذکرہ ہے۔ آج جس طریقے سے ہم نے سبق پڑھا اس کی اگر ہم دہرائی کریں تو ہم نے سب سے پہلے یہودیوں کے فطری رذائل و اطوار کے بارے میں پڑھا، پھر بنو قینقاع کے یہودیوں کی کچھ گستاخیوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع والوں کا محاصرہ کیسے ہوا اور مدینہ سے ان کا خروج اور ان کا انخلاء نکلنا کیسے ہوا، پھر کوچ کے وقت انہوں نے مسلمانوں سے کیا تعاون مانگا اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا اور کیسے ان کی شرائط مانی، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر بدر میں کفار کی جو عبرتناک شکست ہوئی تھی اس کی وجہ سے ابو سفیان کو کیا غصہ تھا، یہ پڑھا۔ پھر ابو سفیان نے مدینہ کے اندر گھس کر جو کاروائی کرنے کی جسارتیں کی اس کے بارے میں پڑھا، اور مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ابو سفیان کا جو تعاقب کیا اس کی ہم نے کارگزاری پڑھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق اور سبق کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔